بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم عزیز دوستو، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں ایک ایسا دلچسپ واقعہ جسے سن کر آپ حیرت میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہ واقعہ ہے ایک اللہ والے اور ایک ہندو جادوگر کا، جس کے جادو سے بستی کے تمام مسلمان مگرمچھ بن گئے۔ یہ واقعہ بہت ہی حیرت انگیز ہے۔ میری آپ سے مودبانہ گزارش ہے کہ اس واقعے کو مکمل طور پر سمجھنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ محترم ناظرین، کسی دور دراز کے گاؤں میں ایک ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے تھے۔ وہاں پر ایک مسلمان گھرانہ تھا جس کا تعلق ایک غیر مسلم گھرانے سے بہت گہرا تھا، اور یہ کوئی بہت بری بات نہیں ہے۔ ان کے درمیان آپسی میل جول تھا، وہ خوشی اور غمی میں شرکت کرتے تھے، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوا کہ ان کی آپس میں لڑائی ہوئی ہو یا پھر کسی غیر مسلم نے کسی مسلمان کو تنگ کیا ہو۔ لیکن اچانک سب کچھ بدل گیا، اور یہ بدلاؤ مسلمان گھرانے کے لیے تھا بہت برا ثابت ہوا یوں کہ مسلمان گھرانے کا ایک فرد بیمار ہو گیا۔ بہت سے علاج کے باوجود بھی بیماری ٹھیک نہیں ہوئی، تو اس کے ہندو دوست نے اسے مشورہ دیا کہ تم ایک دن ہمارے دیوی دیوتا کے سامنے آ کر پوجا کرو اور منت مانگو، ٹھیک ہو جاؤ گے۔ اس نے اپنی جہالت کی بنا پر اس کی بات مان لی اور پوجا کرنے لگا۔ کیونکہ اسے کہیں سے بھی کوئی حل نظر نہیں آ رہا تھا، اس نے سوچا کیوں نہ اس کے دیوتا کے سامنے ہی ماتھا ٹیک دوں۔ بیماری پھر بھی ٹھیک نہیں ہوئی۔ ہندو دوست نے کہا کہ صرف ایک فرد کی پوجا کرنے سے کام نہیں بنے گا، گھر کے سب افراد پوجا کریں۔ بیمار بندہ اس پر بھی راضی ہو گیا اور اپنے بچوں کے ساتھ پوجا کی رسم ادا کی۔ بیماری اب بھی ٹھیک نہ ہوئی تو ہندو دوست نے کہا کہ ایک دن کی پوجا کافی نہیں ہے، مستقل پوجا کرنی پڑے گی۔ وہ شخص اپنے بیوی بچوں کے ساتھ مستقل پوجا کرنے لگا، حتیٰ کہ ہر پوجا میں بھی وہ لوگ شریک رہتا اور ہندوؤں کی طرح پانی بھی ڈبکی لگا کر منت مانگتا۔ بیماری تو بہرحال ٹھیک نہیں ہوئی، لیکن اب گاؤں کے بہت سے مسلمانوں پر یہ راز کھل گیا کہ وہ لوگ ایک اللہ کے سامنے سر جھکانے کی بجائے اپنی بیماری ختم کرنے کے لیے مندر میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر دیوتا کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ یہ بات مسلمانوں کے لیے بہت تکلیف دہ تھی۔ وہ لوگ تو گمراہ ہو چکے تھے، لیکن باقی لوگ ایسا نہیں چاہتے تھے۔ انہیں کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کریں، کیونکہ اگر کوئی ان ہندوؤں کے خلاف جاتا تو ان کا ایک جادوگر پنڈت انہیں مگرمچھ بنا دیتا۔ یہی وہ بات تھی جس سے ڈر کر وہ مسلم گھرانہ پوجا کر رہا تھا۔ ہندو دوست نے کہا، دیکھو تم ہمارے دوست ہو، اگر تم ہماری بات مانتے ہو تو سب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اگر تم نے ہماری بات نہ مانی تو پورا گھرانہ مگرمچھ بن جائے گا۔ اسی ڈر سے وہ مندر بھی جاتے اور پوجا بھی کرتے۔ قریب ہی ایک تالاب تھا جہاں پر موجود سارے مگرمچھی غریب مسلمان گاؤں والے تھے۔ اللہ کے طاقتور بندے کا انہیں انتظار تھا اور ظلم بڑھتا جا رہا تھا۔ مسلمان اپنے مذہب سے ہٹ رہے تھے لیکن کچھ نہیں کر پا رہے تھے، اور تالاب میں موجود مگرمچھ کی تعداد بھی بڑھتی جا رہی تھی۔ ایک مرتبہ ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ باہر جا رہی تھی۔ ایک ہندو پنڈت سامنے آ گیا۔ اس نے کہا، کہاں جا رہے ہو؟ وہ بولی، میرا شوہر بیمار ہے، اس کا گاؤں میں علاج نہیں ہو رہا، بیماری ختم نہیں ہو رہی، لا علاج ہے، تبھی شہر جا رہے ہیں۔ اس پنڈت نے کہا، ہمارا اتنا بڑا مندر ہے، وہاں ہمارا دیوتا ہے، اس سے مانگو، وہ تمہیں شفا دے گا، تم کہاں جا رہی ہو؟ تم نے دیکھا نہیں کہ تمام مسلمان وہاں آتے ہیں؟ اس عورت کا شوہر بولا، اس سے کیوں مانگیں، ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں، ہم جاہل نہیں ہیں جو یہ حرکت کریں۔ اس جادوگر کو بہت غصہ آیا۔ اس نے کہا، تو نے مجھے جاہل کہا؟ یعنی ہم جن کے آگے جھکتے ہیں تو انہیں ہمیں بنانا چاہتا ہے؟ اب تو دیکھ، جس خدا کی تو بات کرتا ہے جو نظر نہیں آ رہا، وہ خدا تمہیں کیسے بچاتا ہے؟ تیرے باقی بھائی تو مگرمچھ بن چکے ہیں، اب تو بھی وہی بنے گا۔ اس نے منتر پڑھا اور پھونک ماری، وہ مسلمان مگرمچھ بن گیا۔ اس کی بیوی چلائی، یہ کیا کیا تم نے؟ میرا اللہ تمہارے ظلم کو ختم کرنے کے لیے ایک ولی بھیجے گا جو تم سب کو تباہ کر دے گا۔ وہ جادوگر زور زور سے ہنسنے لگا اور کہنے لگا، اچھا جاؤ لے کر آؤ اس انسان کو جو ہماری بستی کو مٹائے۔ وہ چلائی آنے لگی، اللہ تعالیٰ اسے بھیجے گا تو دیکھتا رہ جائے گا، تو نے جو بھی کیا ہے میرے تمام مسلمان بہن بھائیوں کے ساتھ، تو دیکھنا تیرا انجام بہت برا ہوگا۔ وہ جادوگر زور زور سے ہنسنے لگا۔ اس نے کہا کہ میں اس کا انتظار کروں گا۔ اب تالاب میں مگرمچھوں کی تعداد بڑھتی جا رہی تھی۔ مطلب یہ ہے کہ مسلمان اب بس گنتی کے رہ گئے تھے، ان پر ظلم ہو رہا تھا۔ ایک بزرگ اللہ کے دین کو پھیلانے کے لیے نکلا۔ ان کا گزر اس کا گاؤں سے ہوا۔ جب وہ اس گاؤں میں پہنچے تو انہوں نے ایک تالاب دیکھا جہاں پر کافی مگرمچھ تھے۔ اتنے زیادہ مگرمچھ دیکھ کر اس اللہ والے کو حیرت ہوئی۔ جب وہ اس تالاب کے پاس سے گزرنے لگا تو ان کو آواز آئی، اے اللہ کے بندے، ہماری مدد کرو، ہمیں اس مسلسل عذاب سے نجات دو، ہم پر ظلم کی انتہا ہو گئی ہے، ہم بہت پریشان ہیں۔ اللہ والے یہ آواز سن کر حیران ہو گئے اور سوچنے لگا، یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ یہاں پر تو کوئی بھی انسان موجود نہیں ہے۔
اور یہاں پر انسانوں کی طرح کون بول رہا ہے؟ انہوں نے جب تالاب کی طرف دیکھا تو ایک بڑا سا مگرمچھ ان کی جانب بڑھ رہا تھا۔ وہ قریب آ رہا تھا۔ آپ تھوڑا پیچھے ہٹے کہ کہیں آپ پر مگرمچھ حملہ نہ کر دے، لیکن اس نے کہا ٹھہریں۔ اللہ والے نے کہا تم کون ہو اور کیا تم بول رہے ہو؟ جی ہاں، میں ہی بول رہا تھا۔ میں مگرمچھ کے روپ میں ایک انسان ہوں، اور یہ باقی بھی سب مسلمان ساتھی ہیں جنہیں جادوگر پنڈت نے مگرمچھ بنا دیا۔ اللہ والے نے پوچھا ایسا کیوں ہوا؟ اس نے بتایا کہ اس لیے کہ ہم اس کے دیوتا کو سجدہ نہیں کر رہے تھے۔ آپ کو اللہ کا واسطہ ہے کہ ہمیں اس مشکل سے نجات دلائیں۔ اللہ والے نے اس مگرمچھ کی بات سن کر کہا کوئی بات نہیں، اللہ تعالیٰ بہت بڑا ہے۔ ظلم کا ایک وقت ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے تو بڑے سے بڑا ظالم بھی کچھ نہیں کر پاتا۔ اس پنڈت کی کیا اوقات ہے؟ آپ بے فکر ہو جائیں، بس اللہ کے نام تسبیح پڑھتے رہیں، کیونکہ ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتی ہے۔ اللہ والے نے مگرمچھ کو تسلی دی اور سوچنے لگا کہ کیا کرنا ہے۔ ایک ترکیب آئی۔ وہ بڑے مندر کی اندر چلا گیا اور زور سے بولنے لگا اے بت، تو یہاں کا سب سے بڑا دیوتا ہے، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے آگے ہر کوئی جھکتا ہے۔ اگر تو اتنا طاقتور ہے تو بولتا کیوں نہیں؟ دیکھ، میں تیرے کھانے کے لیے حلوہ لایا ہوں، سنا ہے تو کھاتا بھی ہے۔ ابھی وہ یہ بول ہی رہا تھا کہ وہاں کے پنڈتوں کے درمیان کھلبلی مچ گئی۔ یہ کون ہے؟ مسلمانوں کے لباس میں ایک پنڈت قریب آیا اور اس نے کہا یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ اس کی یہ بات سن کر تمام ہندو اشتعال میں آگے۔ وہ کہنے لگے یہ تو ہمارے دیوتا کی توہین کر رہے ہو، بلاؤ ہمارے سردار کو۔ اسی جادوگر پنڈت کو بلایا گیا۔ وہ آیا، آتے ہی زمین پر لرزہ طاری ہوا۔ اللہ والے سمجھ گئے کہ یہ اپنے جادو کے زور پر مجھے نقصان پہنچانا چاہتا ہے۔ آتے ہی وہ کہنے لگا تو ہمارے دیوتا کی شان میں گستاخی کر رہا ہے۔ اللہ والے نے کہا میں گستاخی نہیں کر رہا، میں تو ان کے لیے عمدہ دیسی گھی کا حلوہ لایا ہوں اور میں انہیں کھلانا چاہتا ہوں۔ وہ پنڈت کہنے لگا یہ نہ تو بولتا ہے اور نہ ہی کھا سکتا ہے۔ اللہ والے کہنے لگے تو پھر ایسا خدا کے سامنے کیوں جھکتے ہو جو تمہاری کوئی بات نہیں سن سکتا؟ پنڈت کہنے لگا اگر یہ کھا نہیں سکتا تو کیا ہمارا خدا نہیں؟ اللہ والے کہنے لگے نہیں، ایسی بات نہیں، میں جس اللہ کی عبادت کرتا ہوں وہ بھی نہیں کھا سکتا، پی نہیں سکتا۔ اس کے اندر نفسانی خواہشات نہیں ہیں، لیکن وہ سنتا بھی ہے اور بولتا بھی ہے، مگر اس کا بولنا دلوں میں ہوتا ہے، ہمارے دل میں رہتا ہے۔ کیا یہ ہمارے دل میں آ کر میرے دل کے راز کو جان سکتا ہے؟ اللہ کی قسم اگر یہ میرے دل میں آ کر میرے دل کے راز کو جان لے تو سمجھ لے میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں اگر تمہارا یہ خدا میرے دل کا راز جان گیا کہ میں اس وقت کیا سوچ رہا ہوں تو میں چلا جاؤں گا۔ جادوگر غصے سے آگ بگالا ہو کر کہنے لگا تمہیں جواب چاہیے، میں تمہیں جواب دوں گا۔ جادوگر نے آنکھیں بند کی اور منتر پڑھنے لگا۔ ابھی وہ منتر پڑھنا شروع ہی ہوا تھا کہ اس کا دیوتا بولنے لگا اے مسلمان، تیرے دل میں کیا ہے یہ میں نہیں جانتا۔ ہاں میں اللہ کو مانتا ہوں، اسے ہر پتھر جانتا ہے، اسے زمین کا ایک ایک ذرہ جانتا ہے۔ میں پتھر سے بنا ہوں اور جن پتھروں سے میں بنا ہوں وہ گواہی دے رہے ہیں کہ تو جس اللہ کے بارے میں سوچ رہا ہے وہ اللہ ایک ہے، وہ نہ کھاتا ہے نہ پیتا ہے، وہ سب کی سنتا ہے۔ جب بت نے یہ بات کہی تو اللہ والے کہنے لگے اب تو بتا تو کیا کہتا ہے؟ وہ پنڈت کہنے لگا کچھ نہیں، میں کچھ نہیں کہوں گا، بس میں تیرا کام تمام کر دوں گا۔ تیری وجہ سے آج یہاں گڑبڑ ہو گئی ہے، تو ایک جادوگر ہے، کبھی ایسا نہیں ہوا کہ ایک بت بولے تو مجھ سے بڑا جادوگر ہو، ورنہ یہ بت کبھی نہیں بولتا۔ یہ کہہ کر اس نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اونچا کیا اور کہا اے طاقت دینے والے، آج میرے پاس جو علم ہے وہ تمہاری بدولت ہے، میری مدد فرما۔ اے شیطان دیوتا میری مدد فرما۔ بجلی زور زور سے چمکنے لگی، زمین کانپ رہی تھی۔ وہ بزرگ اللہ سے دعائیں مانگ رہا تھا۔ تمام بستی کے مسلمان جو باقی رہ گئے تھے ایک کے بعد ایک سب مگرمچھ بنتے جا رہے تھے۔ اللہ والے دعا کر رہے تھے یا اللہ ہماری مدد فرما، ہم تیرے بغیر بے بس ہیں، بے شک سب سے بڑی طاقت تو ہی ہے، ہر چیز پر تو ہی قادر ہے، تیرے حکم کے بغیر کوئی پتا بھی نہیں ہل سکتا، تیرے حکم کے بغیر کوئی کسی کو نقصان نہیں دے سکتا، یا اللہ تو ہماری مدد فرما۔ اچانک سے دوبارہ بجلی چمکی اور جو مسلمان مگرمچھ بن چکے تھے وہ واپس اپنی اصلی حالت میں آ گئے، مگر وہاں پر موجود تمام پنڈت اور جادوگر مگرمچھ بن گئے۔ اللہ والے نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اور وہاں پر موجود تمام مسلمانوں نے بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ انہوں نے ان بزرگ اللہ والے کا بھی شکر ادا کیا اور کہا آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ والے نے کہا میرا شکریہ ادا نہ کرو، تم صرف اللہ کا شکریہ ادا کرو۔ آج اگر اللہ مدد نہ کرتا تو میں اس جادوگر کا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا، یہ سب اسی کی وجہ سے ہوا ہے۔ اب تم لوگ یہاں ایک ساتھ مل کر سکون اور محبت سے رہو، لیکن خیال کرنا کہ ایک اللہ کے سوا کسی اور کو سجدہ نہیں کرنا، یہاں تک کہ میں بھی اللہ کا ایک بندہ ہوں۔ اس نے مجھے تمہاری مدد کے لیے بھیجا، لیکن میں بھی اس کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتا۔
تمام مسلمان خوشی خوشی اپنے گھروں کو لوٹ گئے اور اللہ والے بھی اپنی آگے کی منزل کی طرف روانہ ہو گئے۔ تو میرے پیارے دوستوں، ہم امید کرتے ہیں کہ آج کی یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو شرک اور گناہ کبیرہ سے اپنی پناہ میں رکھے۔ آمین ثم آمین۔